ناول پہ بات کر رہے ہیں جس نے جب وہ آیا تھا تو سمجھیں تہلکا مچا دیا تھا، نمرہ احمد کا نمل۔ جی ہاں، نمل یہ خواتین ڈائجسٹ میں قسط وار چھپا تھا 2014 سے 2016 تک، اور اس کی مقبولیت تو غیر معمولی تھی۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہے نا ان کی روشنی میں ہم آج اس ناول کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک۔ یہ صرف آپ دیکھیں ایک کرائم تھرلر نہیں ہے، اس میں پراسراریت بھی ہے، فیملی ڈرامہ بھی، اور روحانیت کی بھی کئی پرتیں ہیں۔ جی، کئی چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ ہاں، کہانی شروع ہوتی ہے سعید صفدر سیفی کے قتل سے، اور شک جاتا ہے اس کے سوتیلے بیٹے ہاشم کاردار پر، جو خود ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ بالکل، اور پھر آتی ہے ہاشم کی کزن زمرہ یوسف، جو اس کی منہ بولی بہن بھی ہے اور ایک بہت ہی شاندار وکیل۔ وہ بیڑا اٹھاتی ہے ہاشم کو بے گناہ ثابت کرنے کا۔ یہ دو کردار ہاشم اور زمرہ واقعی کہانی کی جان ہے۔ صحیح کہا، ہاشم جو ایک پر اسرار سا کردار ہے، اصول پسند، سابق جاسوس، اور اس پر اتنا سنگین الزام۔ اور دوسری طرف زمرہ جو قانون کی دنیا میں اپنی ذہانت کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آپ کہہ لیں ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ ان کے علاوہ بھی جیسے آپ نے کہا کردار ہیں فرشتہ، حنین سکندر، سعدی یوسف، لیکن یہ ہاشم اور زمرہ کی جو کشمکش ہے نا وہی کہانی کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اور جو چیز مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپ لگی وہ ہے اس کا عنوان، نمل۔ ہاں، یہ نام جی، اس کا تعلق براہ راست قرآن پاک کی سورۃ النمل سے ہے، خاص طور پر وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اچھا، وہ والا واقعہ؟ جی، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی جو چیز بظاہر ناانصافی یا مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی بہت گہری حکمت ہوتی ہے، جسے سمجھنے کے لیے صبر چاہیے، گہری نظر چاہیے۔ تو یہ عنوان گویا پوری کہانی کے لیے ایک استعارہ بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ ہوا کہ زمر کی جو قانونی جنگ ہے اور ہاشم جو جیل میں ہے وہ تو صرف اوپر کی کہانی ہے۔ جی، سطح پر نظر آنے والی چیز۔ ہاں، جیسے جیسے کہانی کھلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ طاقتور خفیہ ادارے، کرپٹ بزنس ایمپائرز اور خاندان کے اندر کی دشمنیاں، سب کچھ شامل ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ پہلو، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اپنوں کا دھوکہ۔ بالکل، قریبی لوگوں کی طرف سے۔ اوف، ہاں، یہ تو ہے۔ بالکل، اور یہیں سے پھر ناول کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ صرف انصاف کا سوال نہیں ہے، نہیں، اس سے آگے کی بات ہے۔ جی، یہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا انسان جو انصاف کرتا ہے وہ کبھی مکمل ہو بھی سکتا ہے، خاص طور پر جب اتنے راز ہوں، اتنے دھوکے ہوں، اور وہ بھی قریبی رشتوں سے۔ بالکل، خاندان، وفاداری، دھوکہ دہی، یہ ساری پیچیدگیاں ہر موڑ پر ہیں۔ پھر انتقام اور معافی کی کشمکش ہے، تقریباً ہر کردار اس سے گزر رہا ہے۔ صحیح۔ اور ان سب کے ساتھ جیسا میں نے کہا سورۃ النمل کے حوالے سے وہ سبق کہ ظاہری حالات کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محبت اور قربانی کے تھیمز بھی بہت اہم ہیں۔ اور جس انداز میں سب کچھ بنا گیا ہے نا وہ بھی کمال ہے۔ کہانی تھرڈ پرسن میں، جیسے کوئی سب کچھ جاننے والا بتا رہا ہو۔ جی، اومنیشینٹ نیریٹر۔ ہاں، انداز بہت تیز ہے، سسپینس سے بھرا ہوا، لیکن بیچ بیچ میں فلسفیانہ باتیں بھی ہیں۔ زبان بھی جدید اردو ہے، سمجھ آنے والی، اور اس میں شاعری کا رنگ بھی ہے۔ اور یہ لمبی کہانی ہے، 30 سے زیادہ اقساط، کئی ذیلی کہانیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اس کے اثرات کیا رہے؟ شائع ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ارے، اس کے اثرات تو بہت زیادہ تھے۔ نمل جب چھپ کر مکمل ہوا نا تو ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بہت بحثیں ہوئیں، لوگ کرداروں، پلاٹ ٹویسٹس اور خاص طور پر وہ جو اسلامی حوالوں کا جدید تھرلر میں امتزاج تھا، ہاں، وہ بہت منفرد تھا۔ جی، اس کو بہت سراہا گیا۔ مضبوط کردار نگاری، تیز رفتار کہانی، یہ سب اس کی خوبیاں مانی گئیں۔ لمبی ہو گئیں اور کہیں کہیں کہانی تھوڑی میلو ڈرامیٹک ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن ان باتوں کے باوجود یہ بلا شبہ پچھلی دہائی کے آپ کہہ لیں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اور مقبول ترین اردو ناولوں میں سے ایک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نمل ایک بہت ہی کثیر الجہتی کہانی ہے۔ سسپینس، روحانیت، قانونی داو پیچ، سب کا ایک
دلچسپ امتزاج ہے، جی اور یہ جدید پاکستانی معاشرے کے پس منظر میں انصاف، اعتماد، خاندان، انتقام ان جیسے بڑے سوالات اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال شاید ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے، جو ان ذرائع سے بھی نکلتا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں جو واقعات ہوتے ہیں، جو بظاہر ناانصافیاں نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے کسی بڑی حکمت یا مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ کتنا اہم ہے؟ یا کیا اصل حقیقت اکثر ہماری سمجھ سے بالاتر ہی رہتی ہے؟ جی، یہ گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔